بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین اکرام، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روشنی میں، اور آج ہمارا جو موضوع سخن ہے وہ ایک ایسی ہستی اور ایسی مہربان اور محسن امت مسلمہ پر ہستی کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے ویسے ایسی الجھنیں اور کمپلیکیشنز اور پیچیدہ مسائل حل ہوئے کہ ہم بحمداللہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے دین کی تمام تر جو معمولات ہیں، بطور خاص فقہ کی بات کی جائے، وہ تفقہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، وہ فکر، وہ شعور عطا فرمایا کہ آپ نے ایسی الجھنوں کو سلجھا دیا اور اس کی وقت کی ہم ترین ضرورت سمجھتے ہوئے اپنی بے انتہا خدمات اس پر پیش فرمائیں۔ اور ایک اس کی مثال میں ابتدا میں پیش کر دیتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں جب ایک امیر شخص تھا جس کے پاس باقیات میں خاصا سونا بچا ہوا تھا، اور جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اس سونے کو اس تھیلے میں جمع کیا اور چاہا کہ وہ کسی کو دے دے، کیونکہ اس کے بچے چھوٹے تھے۔ اس نے کہا جب جوان ہوں گے تو ان کے کام آئے گا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں کسی غریب کو دوں گا اس سے سنبھالا نہیں جائے گا، تو اس نے وقت کے امیر ترین آدمی کو تلاش کیا جس سے اس کے مراسم تھے، اور اس کے پاس وہ تھیلا بطور امانت رکھوا دیا اور کہا، وصیت لکھی، وصیت میں لکھا کہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے ان کو دے دینا۔ وہ گزر گیا، وقت بھی گزر گیا۔ جب بچے اس کے بڑے ہوئے تو اس شخص نے ہجوم جمع کیا، علاقے کے لوگوں کو جمع کیا اور بچوں کو بلایا اور وہ وصیت پڑھ کے دہرائی کہ ان کے والد نے کہا تھا کہ جب تیرا یہ بچے بڑے ہو جائیں تو تیرا جو جی چاہے وہ انہیں دے دینا، جو تیرا جی چاہے ان کو دے دینا۔ تو اس نے اس تھیلے میں سے سونا نکالا، اسے اپنی طرف کیا، کہا یہ میری ملک ہے اب، اور تھیلا خالی بچوں کو دے دیا۔ اور پھر لوگوں نے تو کہا بہت ظلم ہوا ہے، لیکن وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ وصیت لکھی ہوئی ایسی تھی۔ جب ان کے مرحوم باپ نے لکھا یہی تھا کہ جب جو تیرا جی چاہے جب میرے بچے بڑے ہوں تو انہیں دے دینا۔ علماء سے رابطہ کیا تو علماء نے بھی کہا بھائی وصیت ہی ایسی ہے، اس پہ تو کوئی قدغن لگائی نہیں جا سکتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس لوگ پہنچے اور کہا کہ حضور ایسا واقعہ ہوا ہے۔ حضرت نے کہا دوبارہ ان تمام لوگوں کو بلایا جائے، اس شخص کو بھی بلا۔ وہ شخص آیا، تمام لوگ آئے۔ اس نے پھر وصیت کو، امام اعظم نے کہا وصیت پڑھو۔ اس نے وصیت پڑھی کہ جب میں مر جاؤں میرے بچے بڑے ہو جائیں، جو تیرا جی چاہے تو انہیں دے دینا۔ امام اعظم نے کہا پھر اس وصیت کو پڑھو۔ اس نے پھر پڑھا۔ امام اعظم نے کہا ابھی تیرا کیا جی چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ سونا میں رکھوں اور تھیلا خالی انہیں دوں، جو کہ میں نے دے دیا۔ امام اعظم نے کہا اس وصیت کو دوبارہ پڑھ۔ ان کے مرحوم باپ نے کہا تھا جو تیرا جی چاہے وہ انہیں دے دینا، تو تیرا جی سونے کا چاہتا ہے لہٰذا تو سونا ان کو دے اور تھیلا خالی اپنے پاس رکھ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ ایسی بے شمار پیچیدگیاں امام اعظم ابو حنیفہ نے ایسے سلجھا دیں اور اتنا آسان کر دیا۔ امت انہیں سلام پیش کرتی ہے، آج انہیں یاد کر رہے ہیں۔ وقت کے اکابر اور مستند علماء ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جن میں ہمارے ایک مہمان بھی عالم دین موجود ہیں، اور ہمارے بڑے مستند اور کیو ٹی وی کے آپ جانتے ہیں معروف و ممتاز عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں۔ حضور آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور ہمارے ساتھ حضرت آج ایک مہمان ماشاءاللہ شرق پور شریف سے تشریف لائے، صاحبزادہ میاں مستفیض احمد نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ حضور خیر مقدم ہے آپ کا کیو ٹی وی میں، اور شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت دیا۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضور یہ جو تدوین فقہ کا موضوع جب آتا ہے نا تو امام اعظم سے اس کے ان کو بانی بھی سمجھا جا رہا ہے، ان کی خدمات ہیں بے شمار۔ میں چاہتا ہوں یہ جو فقہ اور تدوین فقہ کے معاملات ہیں وہ دور بھی آپ کے سامنے، آپ نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے، تو اس کی وقت کی جو اہم ترین ضرورت تھی ہے، اس کی اہمیت اور ضرورت کو بھی اجاگر کریں امام اعظم کی خدمات کے پیرائے میں۔ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب۔ دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آخری دین کو، آخری کتاب کو لے کر آئے اور آخری نبی بن کر آئے۔ حضور علیہ السلام کے مبارک دور کے اندر اگر کسی کو کسی مسئلے کی یا کسی چیز کی ضرورت پیش آ جاتی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے جی، اور حضور علیہ السلام وحی کے ذریعے فیصلہ کرتے، چاہے وہ وحی مطلوب ہوتی قرآن کی صورت میں یا وحی غیر مطلوب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت کے اندر۔ صحیح، چونکہ حضرت شارع علیہ السلام خود موجود تھے اور ان کا فرمانا لو قلت نعم لوجبت، میں ہاں کہہ دوں تو شریعت بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا خلفائے راشدین کا دور آیا، اور جو اسلام بڑھنے لگا اور صحابہ کرام کے اندر بھی مسائل کے اندر کسی کی کیا رائے ہے، کسی کی کیا رائے ہے، مختلف آراء ہونے لگی، تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ 40 سال کا عرصہ بھی گزر گیا جس کے اندر اکابر صحابہ کرام موجود تھے۔ لیکن چونکہ اسلام عرب سے نکل کر عجب میں اور افریقہ میں اور کہاں کہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ پہنچ چکا تھا، ضرورت اس بات کی ہو رہی تھی کہ دین کے اندر جو
پیش آمدہ مسائل ہیں، جو چیزیں ہیں، ان پر جو ہے کوئی اصول اور کوئی قوانین قائم کیے جائیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس حوالے سے آپ امام الائمہ ہیں، آپ کاشف الغمہ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، مختلف الفاظ ہیں اس کے، مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر، کہ لو کان الایمان عند الثریا ولو کان الدین عند الثریا ولو کان العلم عند الثریا لتناولہ رجال من ابناء فارس۔ فرمایا کہ اگر دین یا ایمان یا علم جو ہے ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائے تو فرمایا فارسی کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہاں سے بھی لے کر آ جائے۔ واہ، یعنی اشارہ امام اعظم کی طرف۔ بالکل اس کا کہا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے لوگ اس پر بحث کرتے ہیں کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بالکل وہ بھی اس کا مصداق اتم ہے، بدرجہ اتم ہے، بے شک، بالکل بدرجہ اتم ہے وہ فارس میں سے۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام صاحب سے کام لیا اور جو انہوں نے ایک تدوین فرمائی، تدوین کی ضرورت خاص طور پر سوال کا موضوع ہے کہ تدوین کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فیصلہ فرماتے، خلفائے راشدین بھی باہمی طور پر، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی حضرت معاذ بن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو فرمایا، معاذ تم جا رہے ہو، کیسے فیصلہ کرو گی؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر تم قرآن کے اندر نہ پاؤ، فرمایا آپ کے فرامین سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر اس سے بھی نہ پاؤ تو فرمایا کہ میں قرآن و حدیث کے روشنی میں اپنی رائے اور ایک اجتہاد قائم کروں گا۔ واہ۔ تو اسلام نے اس دروازے کو بند نہیں کیا، اسلام کے اندر جمود نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کہ کیا بات کر رہے ہو معاذ، بس قرآن کے اندر حدیث کے اندر جو کچھ تھا وہی کرنا، اس کے بعد تم نے نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، تو گویا کہ یہ ایک راستہ اجتہاد کا جو صاحب اجتہاد ہیں، بالکل جو صاحب رائے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام کے اندر بھی جلیل القدر صاحب، جلیل القدر صحابہ کرام، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا افقہم من الصحابہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا صحابہ کے اندر سب سے زیادہ جو فقیہ صحابہ کرام۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، نعمان بن ثابت، آپ اجمی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اتنا بڑا کام لیا، دین کی تدوین کا، فقہ کی تدوین کا۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، سبحان اللہ، جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے فقہ عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں ایک عبارت النص ہوتی ہے ظاہری طور پر، ایک اس سے مسائل استنباط کیے جاتے ہیں، استخراج کیے جاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ قیاس کرتے ہیں آپ ذاتی رائے سے؟ آپ نے فرمایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میرا کوئی فرمان اگر قرآن کے مقابلے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں ہو، اس کو ترک کر دو، بلکہ اس کو دیوار پر مار دو۔ اللہ اکبر۔ فرمائے ایک قرآن کا ظاہری حکم موجود ہے، اس کے اندر کون قیاس کر سکتا ہے؟ صحیح بات۔ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حکم موجود ہے، اس کے اندر کون قیاس کر سکتا ہے؟ یہ بات تب بنتی ہے، اجماع امت کی اور قیاس کی یہ معاملہ تب بنتا ہے کہ بظاہر قرآن و حدیث کے اندر ہم نہیں پاتے، قرآن و حدیث کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن کہیں اشارت النص کے اندر ہوتا ہے، کہیں دلالت النص کے اندر ہوتا ہے، کہیں کیسے ہوتا ہے، تو فرمایا اس سے اخذ کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ سلمان بھائی کہ آپ نے جو دین کو، فقہ کو کمپائل کیا اور اس کی تدوین کی، تو ایسے نہیں ہے کہ آپ اکیلے بیٹھے اور مسائل، آپ نے پوری ایک جو ہے جلیل القدر اپنے شاگردوں کی ٹیم کو تیار کیا، اور وہ شاگرد بیٹھتے جو صاحب رائے ہیں، صاحب رائے بیٹھ کر مسئلہ لکھا جاتا، ہر ایک کے قول کو سنا جاتا، سننے کے بعد اس کے بعد فائنل فیصلہ کیا جاتا۔ آپ یقین کریں ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، امام صاحب کا یہ قول ہے، امام یوسف کا یہ قول ہے، امام ظفر کا یہ قول ہے، وعلیہ الفتویٰ کبھی کبھی امام یوسف کے قول پر ہے، اللہ اکبر، امام محمد کے قول پر ہے۔ یہ نہیں کہ امام صاحب کا قول ہوگا، نہیں، آپ فرماتے سب کا سنا ہے، اور سننے کے بعد کنکلوڈ کیا، نتیجہ کرنے کے بعد نتیجہ جو اخذ کیا، تو ضرورت اس لیے ہوئی کہ جب اسلام پھیل گیا اور دین کی سمجھ کے لیے مسائل کو اخذ کرنے کے بعد اصل قرآن ہی ہے، اصل رسول پاک کی حدیث ہے، جو خطبہ حجۃ الوداع کے اندر حضور نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین افضلہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور وسنتی، فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، انہی سے مسائل اخذ کرنا، قیامت تک تم کبھی بھی گمراہی اور دلالت کی طرف نہیں جاؤ گے۔ امام صاحب نے یہی کام کیا، اللہ اکبر، قیامت تک آج دیکھیں امام صاحب کا نام زندہ پائندہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اور ہمیشہ پائندہ رہے گا، کیونکہ انسان کا نام اس کے کام سے زندہ رہتا ہے،
اور امام اعظم ابو حنیفہ نے ایسے کام کیے. اگر میں نے کہا نا علامہ صاحب اکثر معترضین یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں قاعدہ جس طرح آپ نے کہا کیا آپ قیاس کرتے ہیں, تو ان کے دور میں بھی لوگ کہتے تھے اور اب بھی اور آگے بھی کہتے رہیں گے کہ کہیں قیاس کیا, کہیں قرآن و حدیث کے خلاف. لیکن جب اصول و ضوابط کو دیکھا گیا, منجمد کیا گیا, اس سے مراد دیگر ائمہ کی نعوذ باللہ عزت کو کم کرنا نہیں ہوتا. ہم تو امام حنبل کی بات, احمد بن حنبل کی بات کریں, ان کے پاؤں کی جوتی نہیں, امام بخاری کے استاد ہیں. ہم امام شافعی کی بات کریں, ان کے پیر کی جوتی نہیں ہے, ان کے پیر. اور ہم تمام ائمہ کو, اپنے چاروں ائمہ کو مانتے بھی, امام مالک کو بھی مانتے ہیں, ان کی ہر رائے کا احترام کرتے ہیں. مگر امام اعظم ہیں. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. جی خوش آمدید ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام روشنی میں. امام اعظم ابو حنیفہ آج ہمارا موضوع ہے. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب, بنیادی طور پہ میں نے پوچھا کہ فقہ کی کیا ضرورت اس وقت تھی جسے محسوس کیا, تو پھر آپ نے تمام پیرالل جو ایک ترتیب تھی اس سے بتایا کہ کس طرح رسول اللہ نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا اور کس طرح آپ نے پھر اجتہاد کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے حضور کے سامنے استفسار فرمایا, اور رسول اللہ نے اس پر جو ہے یعنی تائید کا اظہار کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتہاد کا دروازہ کھل چکا تھا, اور اس کے بعد پھر آپ نے جب اس کی ضرورت کو محسوس کیا تو ظاہر ہے کیا ایکسپرٹیز تھی امام اعظم کی, وہ تو دنیا کے سامنے. میں صاحبزادہ صاحب کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. شرق پور سے ہمارے نوجوان فاضل مہمان تشریف لائے. صاحبزادہ صاحب, امام اعظم ابو حنیفہ کو بانیان تدوین فقہ میں شمار کیا جاتا ہے. ظاہر اجتہاد بھی آپ کا ایک کمال دسترس تھی آپ کی, اللہ اکبر. تو مجھے بتائیے کیا اس وقت کی جو نزاکتیں تھیں اور کیا ضرورتیں تھیں جنہیں محسوس کرتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کا جو ہے آغاز فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا, بڑی خوبصورت گفتگو کی علامہ صاحب نے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسلامی تاریخ کی ان چند ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کا ہر دور کے اندر چرچا رہا ہے, اور آپ ان ہستیوں میں سے بھی ہیں کہ جن کی تائید کے اندر بہت بڑے بڑے اللہ کے ولی جو ہیں وہ آپ کے فقہ کے اوپر گامزن رہے ہیں. اور آپ کے شاگردوں کے اندر کوئی ایسے لوگ موجود نہیں رہے کہ جو ریسرچر خود نہیں تھے یا عام عوام تھی, بلکہ وہ اتنے بڑے مرتبے کے لوگ تھے کہ خود ریسرچر ہو کے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ امام اعظم کا علمی مقام, آپ کا زہد و تقوی یہ اس مقام کا ہے کہ ان کی تقلید کرنی چاہیے, اور جو چیز یہ پیش کر رہے ہیں وہ واقعتاً ہی ہماری رائے سے زیادہ افضلیت رکھتی ہے, تو پھر ہی اتنے بڑے بڑے لوگوں نے آپ کی تقلید کی ہے. تو آج کل یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شاید امام اعظم کا بغیر عام عوام یا سوچے سمجھے بغیر تقلید کی جاتی ہے. عام عوام کے علاوہ بہت بڑے بڑے ائمہ نے آپ کی تقلید کی ہے, یعنی پائے کے جو فقیہ ہے وہ آپ کے ریسرچرز اور ہر دور کے اندر رہے ہیں. اور جو آپ نے سوال پوچھا کہ فقہ جو تھی, یہ فقہ ہر دور کی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر ہر دور ہر جگہ کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے, کیونکہ یہ واحد ایسا دین ہے کہ جو دین کامل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو اس کا مصداق اس طرح سے بنتا ہے کہ ہر دور کی ضروریات اس کے اندر موجود ہیں, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر دور کے کچھ اعلیٰ پائے کے ذہین لوگ جب غور و فکر اور تدبر کریں تو ان کی رائے جو ہوگی وہ عام عوام سے زیادہ مقدم اور اچھی ہوگی. اور یہ قاعدہ اور کلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر بھی تھا کہ صحابی ہونے میں تو سب برابر تھے, لیکن بعض ایسے صحابہ تھے کہ جن کی طرف صحابہ بھی رجوع کیا کرتے تھے. جب کوئی مشکل پیش آ جاتی تو وہ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ جی ہم اپنی مرضی کرنی شروع کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم اگر ڈائریکٹلی سمجھ آ جاتا تو کسی بھی نبی کی ضرورت نہ پیش آتی. بالکل صحیح بات ہے, ثابت ہیں مشاورتیں حضرت علی سے, حضرت عبد الرحمن بن عوف سے, حضرت معاذ بن جبل سے, اسی طرح. تو یہ معاملہ اسی وقت سے چلتا آ رہا تھا, لیکن ابتدائی جو دور تھا جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس میں جلیل القدر صحابہ موجود تھے, اور ان کی رائے جو تھی جب بھی کسی جگہ پہ ایک اسپیشیلٹی پیدا ہو جاتی ہے نا تو وہاں پہ بہت زیادہ تدوین کی طرف یا لکھنے کی طرف اس ایک خاص موضوع کی ضرورت نہیں رہتی, کیونکہ عام عوام کو مسائل جو ہیں وہ آسانی سے مہیا ہوتے ہیں. لیکن جیسے جیسے دور گزرتا گیا, صحابہ کرام کا دور گزرنا شروع ہو گیا, نئے لوگ آنا شروع ہو گئے اور زمانہ بھی تبدیل ہو گیا.
ایک زمانے کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ 40 سے 50 سال تقریباً سیم رہتی ہیں. صحیح. لیکن جب اگلا دور آتا ہے تو پھر اس کی ضروریات مختلف ہو جاتی ہیں لیکن مسائل کی روح وہی رہتی ہے. صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو اس سے استنباط کر سکے, وہ یہ بھی جانتا ہو کہ عربی کے قواعد و ضوابط کیا ہیں, نحو و صرف کی ضروریات کیا ہیں, اسباب نزول کیا ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس موقع پہ کیا حیثیت رکھتا ہے, وہ مخصوص ہے, عام ہے. تو جب یہ ساری چیزیں کوئی انسان سمجھے گا تو اس کی رائے یقیناً مختلف ہوگی اور دوسرے لوگوں سے اعلیٰ اور عرفہ بھی ہوگی. تو امام اعظم نے جب یہ محسوس کیا, آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ نیا دور آ رہا ہے, علاقے زیادہ فتح ہو گئے ہیں, ایسی اقوام آ رہی ہیں کہ جن کا ڈائریکٹلی صحابہ کرام سے کوئی بھی لنک نہیں موجود ہے, اور پھر زمانہ بھی چینج ہوتا جا رہا ہے, اور یہ آپ کی دور اندیشی تھی کہ آپ نے یہ صرف اس بات پر نہیں تکیہ کیا کہ ٹھیک ہے جو پہلے لوگ گزر گئے ہیں ان کی باتوں پر ہی یا نئے مسائل جو آ رہے ہیں ان سے کنارہ کشی کو اختیار کیا جائے. آپ نے اس بات کو پہلے سے بھانپ لیا کہ ایک ایسا باقاعدہ مدون, ایک ایسا نظام جو اسلامی قانون اور شرع کے حوالے سے ایک تمام لوگوں کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہو. کہ جس طرح میتھ ہے, میتھ کے اندر آپ ویلیوز کو ڈال دیتے ہیں لیکن فارمولا سیم رہتے ہیں, اسی طرح جو اصول الفقہ ہے اس کے اندر ایسے قوانین کو بنا دیا گیا کہ جن کے اندر ایسی ویلیوز کو ڈالا جائے, ایسے مسائل کو ڈالا جائے تو اس کا نتیجہ بالکل صحیح نکلے گا. تو امام اعظم کی یہ بہت بڑی خصوصیت ہے, اور اس کے بعد ہی اسلامی فقہ کی تدوین کا آغاز ہوا, تو یہ بہت بڑا صحرا آپ کے سر پہ جاتا ہے. سبحان اللہ, بہت خوب. صاحبزادہ صاحب بہت اچھا ماشاءاللہ تحقیقی جو ہے جواب آپ ارشاد فرما رہے تھے. فاضل نوجوان ہیں, شرپور سے ہمارے مہمان ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائیں. حضور فقہ کے حوالے سے تو بات ہو رہی ہے مسلسل, یہ میں تدوین اجتہاد کے حوالے سے بھی ظاہر ہے آپ فاؤنڈر بھی ہیں اور کمالات بھی. خیر آپ نے فرمایا دروازہ تو کھل گیا تھا, لیکن ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ سے جو کچھ سیکھا اور وہ پیش کیا اور اس سے ہمیں راہ ہدایت نصیب ہوئی. تو تدوین اجتہاد کی ضرورت کو محسوس کیا کیا اس وقت, اس دور میں بھی ایسی کمپلیکیشنز, کیونکہ قرون اولا سے تو بڑا قریب ترین دور ہے علامہ صاحب, تو اس وقت ایسی مسائل تھے کہ اجتہاد کی ضرورت پیش آئی؟ جی سلمان بھائی, ایک تو ماشاءاللہ یہ شرف الشریف سے ہمارے مہمان صاحب سب تشریف لائے ماشاءاللہ, اور بہت بڑا آستانہ ہے شرف الشریف اور حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور یہ آستانے اصل ان کی میراث ہے, جو کام وہاں پر ہوتا ہے تو ان کو دیکھ کر بہت مجھے خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کے علم کے اندر ہمارے بچوں جیسے, اللہ تعالیٰ ان کے علم کے اندر زبان کے اندر بہت خوبصورت انہوں نے اپنا جواب دیا, برکتیں رحمتیں عطا فرمائیں. میری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہے. دیکھیں جو آپ نے بات فرمائی, بالکل امام صاحب کا جو زمانہ ہے, حضرت امام اعظم سب ائمہ کرام برحق ہیں, ہم تمام ائمہ کرام کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اور اصول بھی یہ ہے کہ جو جس امام کی تقلید کرنا چاہے اس کی تقلید کرے. چاروں ائمہ کرام میں سے کوئی باؤنڈنگ بالکل اختلاف, اختلاف کیا کر سکتے ہیں, پیران پیر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی ہیں. اللہ اکبر. آپ جو ہے جن کو ساری دنیا کے قادری مانتے ہیں وہ حنبلی ہیں, امام احمد بن حنبل. تو کوئی کسی بھی امام کی تقلید کرے, لیکن وہی جو آپ نے بات کہی کہ ایسا نہیں ہے, صحابہ نے بھی بڑا خوبصورت اس کو بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی سے, یہ تو صحابہ کرام کے دور میں بھی نہیں ہوتا تھا. بالکل, جن کے سامنے وحی اتر رہی ہے, پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرجع تھی, اس کے بعد جو جلیل القدر صحابہ کرام ہیں, پھر صحابہ کرام کے اندر بھی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارا کوئی معاملہ مشکل ہو جاتا اور مسئلہ ہمیں سمجھ نہ آتا کہ کیا فیصلہ کریں, فرمایا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارک ہمیں کہ آپ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین زمانہ میرا زمانہ, وہ تو بہترین. پھر خلفاء راشدین کا زمانہ. حضرت امام اعظم کو ہم امام الائمہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. بولا یہ تو تم عقیدت و محبت میں کہتے ہو, تم حنفی جو, نہیں, آپ دیکھیں یہ سارے کے سارے جتنے ائمہ کرام ہیں یہ میرے امام کے عیال ہیں, یہ میرے امام کا کنبہ ہے. اللہ اکبر, بلانگنگز ہیں, بالکل, یا تو ان کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں. اور امام صاحب کا دوسرا اعزاز کیا ہے کہ آپ ہیں تابعی,
جی آپ نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے تقریباً 4 صحابہ کرام کی حضرت آپ نے زیارت فرمائی. حضرت سعد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ نے ان کی زیارت کی ہے, آپ تابعی ہیں. اچھا, اس زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ اتنی زیادہ احادیث طیبہ کا مجموعہ جمع نہیں ہوا تھا, لوگ جو ہے وہ حافظے پر اعتبار کیا کرتے تھے. اس زمانے کے اندر بھی آپ دیکھیں امام صاحب نے لاکھوں مسائل جمع فرمائے, لیکن آپ نے فرمایا کہ میرا ایک مسئلہ, کوئی ایک ضابطہ, کوئی ایک چیز اگر قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو اسے اٹھا کر پھینک دو. اللہ لوگ آگے آپ کے پاس کوئی وفد بنا کے کہنے لگے جی کہ آپ نے کہا ہے کہ جو ہے وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی ہے, سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے, حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز ہی نہیں ہے جس نے فاتحہ نہیں پڑھی. اور آپ جو ہے آپ کے فقہ حنفیہ کے اندر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ بولنا شروع ہو گئے, شور شرابہ مچ. آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آپ لوگ سارے بولیں گے یا کوئی ایک بولے گا؟ بولا ہاں اچھا سوری ہم جو ہے ایک ہمارا یہ بات کریں گے آپ سے. صحیح. فرمایا بس مسئلہ حل ہو گیا. اب ایک امام ہے وہ اکیلا اللہ کی بارگاہ کے اندر پڑھے گا یا سارے پیچھے والے پڑھیں گے؟ دوسرا آپ نے فرمایا, قرآن نے کہا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. امام بھی قرآن پڑھ رہا ہے, مقتدی بھی قرآن پڑھ رہے پیچھے, تو قرآن پر عمل کیسے ہوگا؟ دوسرا آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, بالکل ہے, اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہوں. اسی لیے امام صاحب کے ہاں فقہ حنفیہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے, شفافے کے ہاں انہوں نے فرض قرار دیا. لیکن امام صاحب نے فرمایا اس پر دوسری حدیث پاک موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قراءۃ الامام لہ قراءۃ, فرمایا امام کی قرات ہی تمہاری قرات. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ ایک شخص ہے وہ رکوع کے اندر آیا, امام کے ساتھ آ کر رکوع کے اندر ملا, تو بتاؤ کہ اس کی رکعت ملی یا نہیں, اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟ رکعت تو مل گئی, اس لیے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ, جس نے رکوع میں پا لیا امام کو اس کو رکعت مل گئی. فرمایا کیسے رکعت مل سکتی ہے؟ اس نے تو نہ قرآن پڑھا ہے فرض, نہ اس نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے, کیسے ہو گئی؟ فرمایا کہ وہ قراءۃ الامام لہ قراءۃ. امام صاحب کا کوئی بھی آپ کا اجتہاد, کوئی بھی اصول قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کے اندر تنقیح کرنا اور اس کے بعد ایسا فیصلہ کرنا جو اللہ نے عقل و شعور اور ذہانت و فطانت امام صاحب کو عطا فرمائی ہے. آج ساری دنیا کہتی ہے کہ اگر کوئی امام ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب ماشاءاللہ, اور زبردست مثالوں کے ساتھ آپ کے اجتہاد کی جو اس وقت کی ضرورت ہے اور اہمیت ہے اس پر روشنی ڈال رہے تھے علامہ لیاقت حسین نظری صاحب. انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. صاحبزادہ صاحب سے اگلا سوال. جی خوش آمدید ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا. امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے اور آپ کی خدمات کے حوالے سے ہم آپ کو خراج پیش کر رہے ہیں, اور آپ کو ظاہر ہے ہمیشہ سلیوٹ پیش کرتے رہیں گے. کیسی کیسی گتھیاں سلجھا دیں, اور علم فقہ کے حوالے سے, تدوین فقہ کے حوالے سے, اور بات کی جائے جب اجتہاد کے حوالے سے ابھی بطور خاص علامہ صاحب ریفرنس کر رہے تھے, کیا کمالات ماشاءاللہ آپ نے پیش فرمایا, مسائل حل کر دیے اور انسانی درک کو روشن کیا, اسے وسعت بخشی امام اعظم ابو حنیفہ نے. امام اعظم پہ لاکھوں سلام. میں صاحبزادہ صاحب تشریف فرما ہے شرقپور سے. میں حضور یہ بتائیے کہ یہ جو تدوین فقہ کے حوالے سے حضور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات ہیں, ان خدمات کے عوض ہمیں جو کتابیں امت کو نصیب ہوئیں تو وہ کون کون سی ہیں, اور ان سے کیا کیا فوائد ہمیں حاصل ہوئے؟ امام اعظم وہ ہستی ہیں کہ اگر اسلامی اصول اور قانون کی ابتدا, جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا, وہ اگر باقاعدہ طور پر دیکھی جائے تو وہ امام اعظم کی ہی ذات سے شروع ہوتی ہے. اور آپ کے بعد جتنے بھی چاروں ائمہ ہیں وہ یا تو امام مالک کے علاوہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. اور دیکھا جائے اگر کہ جو ایک جس طرح فزکس ہے, کیمسٹری ہے, اکنامکس ہے, اس میں جو بندہ سب سے پہلی طور پر بنیادی کام کرتا ہے اس کو ہمیشہ سے وہ فادر آف دیٹ, یعنی کہ اس علم کا بانی کہتے ہیں وہ. تو امام اعظم کے بعد جب ایک لائن مل گئی کہ واقعی باقاعدہ قانون کا ایک طریقہ کار اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے, تو جتنے بھی ائمہ بعد میں آئے وہ ان تمام کا سہرا بھی امام اعظم آپ کی ذات پر جاتا ہے. اور آپ کے ڈائریکٹلی جو شاگرد تھے
ان میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بالکل، امام سبحان محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان امام ظفر جو قابل ذکر ہیں، بالکل، وہ بہت بڑے آئمہ ہیں، ایسے آئمہ کہ اگر ان کی تصنیفات ہی دیکھی جائیں تو اگر میں مبالغہ نہ بھی کروں تو سینکڑوں کی تعداد میں ان کی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تصنیفات ہیں. اور پھر ان کی اگر شروحات کو دیکھا جائے تو آج بھی مدارس کے اندر جو فقہ پڑھائی جاتی ہے، اصول الفقہ پڑھائی جاتی ہے، وہ زیادہ تر انہی جو آئمہ ہیں ان کی تشریحات پر مبنی ہے. بالکل. تو اتنا بڑا یہ کام ہے کہ اگر آپ کی ذات سے دیکھا جائے تو کم از کم 1300 سال تک آپ کی زیادہ تر جو آج تک درس نظامی کا کورس ہے یا جو زیادہ تر فقہ کی کتابیں ہیں جو خاص طور پر احناف کے ہاں پڑھائی جاتی ہیں، وہ زیادہ تر آپ کے شاگردوں کی تصنیفات یا ان کی شروحات ہی ہیں. صحیح. تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اور پھر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی زندگی سے آج کے دور میں یہ بھی ہمیں بات ملتی ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ کرنے کے بعد آپ نے کوئی اس پہ بہت زیادہ اپنے آپ کو، جس طرح مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں یا اتنا علم ہے میرے پاس تو آپ کو میری بات ماننا لازم ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح دور تبدیل ہوتا چلا جائے گا، جو ضروریات پیش آتی چلی جائیں گی، آپ لوگ اس کے حساب سے جو قوانین، جو اصول مرتب کرتے رہیں گے، وہ سارے کا سارا صحرا بھی اس جو مطلب جو ایک انسانی یہ رویہ ہے، اس کا صحرا بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ذات کو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بیہیویئرل تھراپی جو ہے جی، وہ بھی آپ نے اس انداز سے کی کہ آج تک کے لوگ جو ہے وہ اکتساب فیض کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح ظاہر رویوں کی تبدیلی. رویوں کی تبدیلی. تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر آج ہمیں چاہیے کہ آج بھی اسی قسم کا دور ہے. بالکل آج اگر اتنے 100 سال بعد دیکھا جائے تو وہ سیم قوانین تو رہ سکتے ہیں لیکن وہ مسائل سیم نہیں رہ سکتے. تو ہمیں بھی ان کی ذات کو فالو کرتے ہوئے آج کے دور کے اندر بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر سخت رویہ رکھیں، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور غور و فکر کر کے جدید جو دور کے مسائل ہیں اور جو نوجوان نسل ہے ان کو بٹھا کر جو آج کے مسائل کا حل ہے وہ پیش کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ذات سے اگر ہم گفتگو کرتے چلے جائیں تو لمبی ہوتی چلی جائے گی، لیکن بہت سے ایسے اسباق ہیں جو آپ کی ذات سے لیے جا سکتے ہیں. بالکل صحیح. میں چاہتا ہوں علامہ صاحب، آج امام اعظم ابو حنیفہ موضوع سخن رہے، آپ کی خدمات، آپ کا اجتہاد، آپ کا تدوین فقہ کا جو ظاہر ایک صحرا ہے، تو اس سب پہ ہم نے سیر حاصل کلام کیا مختصر وقت میں. کیا پیغام دیتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا پیغام، امام کا پیغام امت کے نام؟ سبحان اللہ. دیکھیں، امام صاحب کے والد گرامی جو ہے وہ عجمی تھے اور کوفہ کے اندر آ کر آباد ہوئے. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اندر، چونکہ آپ کے والد گرامی تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، بچپن میں امام صاحب کو لے کر آئے. اللہ اکبر. اور آپ یہ سمجھیں کہ امام صاحب یہ سارا نکھار مولا کائنات کی دعاؤں کی برکت ہے. سبحان اللہ. بچپن میں دعا دی آپ نے. واہ واہ. اس کے بعد آپ نے بھی تجارت فرمائی. صحیح. لیکن تجارت ایسی فرمائی کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تجارت کے اندر، آپ کپڑے کی تجارت فرماتے تھے، جو برکتیں عطا فرمائی، اس سے آپ ان بچوں کو اسکالرشپ دیتے تھے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں. واہ، یعنی علم سے علم تک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوسرا یہ ہے کہ اتنی پاکیزہ تجارت فرمائی آپ نے. ایک مرتبہ آپ کا غلام جو ہے وہ لے گیا بہت سارا مال. آپ نے فرمایا کہ اس مال کے اندر عیب ہے، عیب بتا کے مال بیچ رہا. واپس آیا تو فرمایا کہ آپ نے مال بیچا تو عیب بتایا. کہا حضور وہ تو میں بھول گیا. اچھا، ہمارے جیسے کوئی سمجھدار آج کے زمانے کے اندر ہوتا، کہتا بھئی یہ آپ کو دیا، یہ میں نے واپس لیا، پھر آپ کو دیا، یہ میرے پہ حلال ہو گیا. 3 مرتبہ میں نے ہیلا گھمایا اور میرے پہ یہ سارے کا سارا گھما پھرا کے حلال ہو گیا. امام صاحب نے باوجود اس کے کہ اس کا جو کیپٹل تھا، راس المال تھا، وہ تو آپ کا تھا. صحیح بات. آپ پروفٹ کو چھوڑ سکتے تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ سارے کا سارا اٹھاؤ اور اللہ کے نام پر صدقہ کرو. تو جب تک عوام کے لیے امام صاحب کا پیغام یہ ہے کہ ہم جتنی بھی تسبیحات پڑھ لیں، ہم جتنی بھی تقریریں کر لیں، ہم جتنی بھی عبادات کر لیں، سب سے پہلے جو لقمہ حلال ہے وہ ہمارے بطن میں نہیں جائے گا تو اس کی برکتیں اور نور نہیں مل سکتا. بالکل ایسا ہی. امام صاحب جہاں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، آپ کا جہاں انتقال ہوا، 7000 قرآن وہاں پر آپ نے ختم کیا. اللہ اکبر. آپ کی بیٹی رونے لگی. فرمایا بیٹی روتی کیوں ہو؟ میں نے اس جگہ پر 7000 قرآن ختم فرمائے. اور نماز اتنے اہتمام سے آپ پڑھا کرتے تھے کہ ہر نماز کے لیے نیا لباس.
خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا یہ مال اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ جب خدا کی بارگاہ میں جائیں تو اعلیٰ لباس پہن کر، اعلیٰ لباس، ہم بادشاہوں کے یہاں وزیروں کے یہاں ادھر ادھر جاتے ہیں تو اچھا لباس، نماز کے لیے آتے ہیں تو صبح پھٹی ہوئی دھوتی پہن کے آتے ہیں جس میں 80 سوراخ ہوتے ہیں، فرمایا یہ نہیں، اچھا لباس ہے تو سب سے پہلے وہ بادشاہوں کے بادشاہ رب کائنات کی بارگاہ کے اندر پہن کر آئے۔ اچھا لباس پہن کے، علامہ صاحب دیکھیں تو صحیح، لباس عمدہ پہنا اور سر زمین پہ رکھ دیا، ارے واہ سبحان اللہ، بہت خوب علامہ صاحب۔ حضرت ہمارے پاس یہ لاسٹ 1-2 منٹ بچے ہیں، اس میں چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور امت کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے؟ سب سے پہلے آج کل کے دور کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے، ہم لوگ نوجوان نسل جو ہیں وہ اپنے جو اسلاف ہیں ان کو پڑھتے نہیں ہیں، اور جب ان کو پڑھتے نہیں ہیں ان کو جان نہیں پاتے، اور جب جانتے نہیں ہیں تو ہم بلا وجہ ان پر تنقید شروع کر دیتے ہیں، اور یہ رواج آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں آج سے پہلے اتنا زور کبھی نہیں اس نے پکڑا تھا جتنا آج کے دور کے اندر۔ تو امام اعظم تو وہ ہستی ہیں کہ وہ یہ کہہ ہی نہیں رہے، وہ تو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ میرا کام دیکھیں تو صحیح، آپ میری جو میں نے خدمات سر انجام دی ہیں اس کو ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح، اور ایسا ایٹیٹیوڈ آپ نے دیا ہے کہ آج جدید ریسرچ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ جدید دور کے اندر آپ ریسرچ کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، تو آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ وہ طریقہ ہی مجھ سے لے لو، مجھے میرے کام کو دیکھو تو صحیح۔ تو سب سے بڑا پیغام یہ ہے نوجوان نسل کے لیے کہ امام اعظم جن کے شاگرد ایسے ہیں کہ اگر ان کو بھی پڑھا جائے تو وہی، میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں کوئی انسان ان کا بھی پورا کام نہیں پڑھ سکتا، تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس رویے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو مل کے جو امام صاحب نے کام کیا آج کے دور کو اس کے حساب سے ان تمام مسائل کو بیٹھ کر اور اس پر گفتگو کر کے ان کا احسن انداز میں ایک حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ صاحبزادہ، آپ تشریف لائے، ہمارے مہمان ہیں، اللہ آپ کو اور عزت عطا فرمائے۔ خوبصورت کلام کیا علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، ہمارا ظاہر بدھ کا جتنا بھی پروگرام کی جو بھی رونق ہے وہ حضرت سے ہے، بہت نوازش، بہت خوبصورت کلام کیا حضرت نے بھی اور صاحبزادہ صاحب نے بھی، دونوں کا میں بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج موضوع سخن تھے، اور امام اعظم کی وجہ سے ہماری مشکلات حل ہوئی ہیں، مگر ہم کنج ذہن جو مشکل پسندی کو ہی ہمیشہ اپناتے رہے اور ہم آسانیوں سے دور بھاگتے رہے، اور بعد میں یہ کہتے ہیں کہ جی کمپلیکیشنز ہیں، یہ تو مشکل ہے، یہ تو ہرڈل ہے، اور پھر جدید ذہن جیسا کہ آپ نے کہا چونکہ وہ اپنے اسلاف کو پڑھتا نہیں ہے، غور نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، تو معترضین کے ساتھ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی اس نے اعتراض کیا تھا، صحیح تو کیا تھا، یہ تو قرآن و حدیث کے خلاف امام اعظم کی بات ہے، نعوذ باللہ۔ بہت جامع طور پہ علامہ صاحب نے آج ارشاد فرمایا تھا کہ جب ان سے ذاتی طور پہ پوچھا گیا کہ آپ قرآن و حدیث سے قیاس کرتے ہیں، تو کہا اگر میری رائے قرآن و حدیث سے قیاس ثابت ہو رہی ہو یا ان کے برعکس ہو تو اسے اٹھا کے دیوار پہ مار دینا، بلکہ مجھی کو دیوار پہ مار دینا اگر میں قرآن و حدیث کے کہیں خلاف تمہیں نظر آؤں، ایک تحریر میں بھی، ایک لفظ میں بھی، ایک مسئلے میں بھی، اور ایک سلجھانے والی الجھن کے اندر بھی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اس امت کے محسن ہیں، جن لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کم علمی کی وجہ سے یہ بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ امام اعظم کو پڑھیں۔ وہ لوگ تھے، ہم نے تو تجارت میں، ہم نے تو اپنے معاملات میں زندگی کو بسر کیا، ان لوگوں نے دین کی ترویج و اشاعت کی خاطر، تدوین فقہ کی خاطر، اجتہاد کی خاطر، گتھیوں کو سلجھانے کی خاطر، وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا شر پسند عناصر جو اس میں الجھنیں پیدا کرتے ہیں، انہیں سلجھا کے لوگوں کے ہاتھ میں یہ ڈور آپ نے دی دین کی اور لوگوں کو راہ راست پر لگایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو رہتی دنیا تک سلام پیش کیا جاتا رہے گا، امت کے علماء بھی سلام پیش کرتے ہیں اور طالب علم بھی، اور ہم سب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔